جادو جنات کا مسئلہ جلدی جان نہیں چھوڑتا بلکہ یہ قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ میرا اگر بس چلے نا تو میں اپنی گاڑی پر سپیکر لگا کے سڑکوں پر اعلان کروں کہ یہ جو روحانی معالج آپ کو ڈراتے ہیں نا، ان سے بچو۔ ایک عامل نے مریضہ خاتون سے کہا کہ آپ کے اندر جن ہے، سر میں پڑی ہوئی جوں نہیں جو میں ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکال دوں، یہ جن جلدی جان نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ کے مریض کا روحانی علاج 2 سال سے چل رہا ہے، کسی معالج کے پاس 3 سال سے چل رہا ہے، 5 سال گزر چکے ہیں، 6 سال گزر چکے ہیں، آرام نہیں آ رہا، آپ پریشان ہیں، آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر آج یہ ہمارا پروگرام ضرور سنیں۔ جادو جنات کے مسائل میں جب مریض پھنستا ہے تو اس کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ مریض کے ساتھ مسئلہ بنتا ہے تو وہ کسی روحانی معالج کے پاس جاتا ہے۔ روحانی معالج چیک کرنے کے بعد کہتا ہے آپ پر سخت قسم کا جادو ہے اور اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ مریض پریشان ہو جاتا ہے۔ مریض جو اس سے علاج کروانا شروع کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کو فرق محسوس نہیں ہوتا، کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ روحانی معالج چینج کرتا ہے، دوسرے معالج کے پاس جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ پر جادو نہیں بلکہ آپ پر تو شدید نظر بد ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نظر کا علاج کریں۔ نظر بد کا علاج کرواتے تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے، اسے فرق محسوس نہیں ہوتا تو وہ تیسرے معالج کے پاس چلا جاتا ہے مریض۔ اب تیسرے معالج نے کہا کہ آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد وہ پھر بیچارہ مریض پریشان ہو کر اور روحانی معالج تلاش کرتا ہے، چوتھے روحانی معالج کے پاس چلا جاتا ہے۔ چوتھا روحانی معالج کہتا ہے آپ پہ تو بڑا سخت جادو ہے۔ کون کہتا ہے آپ پہ جادو نہیں ہے؟ بڑا سخت قسم کا جادو ہے۔ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے سر، آپ علاج کریں اس کا۔ پھر ان کا علاج ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ وقت ان کا علاج چلتا ہے، علاج کے بعد وہی مسئلہ دوبارہ بن جاتا ہے۔ مریض آ کر روحانی معالج سے کہتا ہے کہ جی آپ نے علاج کیا تو یہ تو مسئلہ دوبارہ بن گیا۔ وہ کہتا ہے بیسیکلی اس جادو کو تو میں نے کلیئر کر دیا تھا، اب انہوں نے دوسری طرف سے نئے معالج سے عمل کروا دیا ہے، اب نیا اٹیک ہو گیا ہے، اب دوبارہ پھر انہوں نے نیا اٹیک کر دیا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا، اب اس کا جی معاملہ حل کر دیں، اس کو کلیئر کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو اچھے طریقے سے کلیئر کروایا جاتا ہے۔ کلیئر کروانے کے بعد تھوڑا سا فرق پڑتا ہے اور کچھ ٹائم گزرتا ہے تو پھر وہی صورتحال دیکھ کر وہ پھر مریض اس عمل کے پاس آتا ہے، کہتا جی وہ مسئلہ پھر بن گیا۔ وہ کہتا جی اب انہوں نے دوبارہ عمل کر دیا۔ تو اسی طرح جنات کی حاضری میں بھی عامل حضرات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے یہ جن نکال دیے ہیں، میں نے بوتل میں بند کر دیے ہیں، میں نے قید کر لیے ہیں، میں نے جلا دیے ہیں۔ مریض چلا جاتا ہے، گھر میں جاتا ہے، پھر حاضری ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان جنات کے رشتہ دار آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، رشتہ دار نکال دیں۔ وہ رشتہ داروں کو، جنات کو نکالتا ہے، جی اب میں نے یہ بھی جلا دیے ہیں، بوتل میں بند کر لیے ہیں۔ پھر مریض گھر پہنچتا ہے، پھر جن حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی یہ بیسیکلی ان کے اور رشتہ دار آ گئے۔ اب وہ رشتہ دار آتے رہتے ہیں، اصل بات نہیں بتاتا کہ جو اصل معاملہ اس کو تو میں نے حل ہی نہیں کیا، وہی جن بار بار آ رہا ہے تو یہ ان کے رشتہ دار کہتا ہے، کبھی کوئی کہانی، اصل تو جادو کا علاج ہی نہیں کیا۔ تو جب دوبارہ پھر وہی مسئلہ محسوس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نیا اٹیک ہو گیا۔ تو اس طرح کے جال میں، دلدل میں مریض پھنسا رہتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ عامل حضرات بہت سارے خود دکانداری چلانے کے لیے مریض کی جادو جنات سے جان ہی نہیں چھڑوانا چاہتے تاکہ وہ اس دلدل میں پھنسا رہے۔ ایک مریضہ خاتون نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ عثمان بھائی، ایک روحانی معالج کے پاس میں 3 سال مسلسل روحانی علاج کے لیے جاتی رہی، مجھے فرق ہی نہیں پڑا۔ تو آخر کار میں نے تنگ آ کر ایک دن روحانی معالج سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا جی پہلے بات نہیں کرتی تھی؟ کہتی پہلے تو میری بات ہی نہیں سنتا تھا وہ۔ تو ایسا روحانی معالج جو آپ کی بات ہی نہیں سنتا، اس کے پاس بات سننے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس سے علاج کیوں کروا رہی تھیں؟ بہرحال کہتی میں جاتی رہی، اتنے عرصے کے بعد جب مجھے فرق نہیں پڑا، میں نے اس روحانی معالج کو کہا کہ سر میری بات سنیں، مجھے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اس روحانی معالج نے کیا جواب دیا ٹیکنیکلی، آپ سنیں۔ اس معالج نے اس خاتون کو کہا بی بی، یہ آپ کے سر میں جوں نہیں جو میں ہاتھ سے پکڑ کے نکال دوں، یہ جن ہے، یہ جن یہ قبر کی دیواروں تک ساتھ جاتا ہے۔ جو جادو اور جن ہے یہ تو قبر کی دیواروں تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ ابھی تو میں نے ہنڈیا اوپر رکھی ہے، ابھی تو اس کو تڑکا لگنا ہے، ابھی تو اس میں اور چیزیں ڈالنی ہیں، آپ کو بڑی جلدی ہے علاج کی۔ 3 سال اس خاتون کو گزر چکے ہیں۔
آپ بتائیں ایک مریضہ یا مریض کسی ماحول میں 3 سال سے جا رہے ہوں، کیا اس کی نفسیات ڈیمیج نہیں ہوگی؟ اس کا جو ماحول ہے اس کے ذہن پہ اثر انداز نہیں ہوگا اور اس روحانی معالج کی باتیں اثر انداز نہیں ہوں گی؟ بیسیکلی اکثر روحانی معالج مریض کی جان ہی نہیں چھڑوانا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ اس دلدل میں پھنسے رہیں، ہمارے پاس رش کیسے لگے گا؟ اپنا رش قائم کرنے کے لیے، اپنے پاس لوگوں کو جمع رکھنے کے لیے کسی کو سیدھی بات نہیں بتاتے، خود علاج کے لیے ٹائم نہیں دیتے، ان کی کونسلنگ نہیں کرتے، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، خود ان کو دم نہیں کرتے، تاکہ یہ سلسلے میں چلتے رہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، کچھ مریض کہتے ہیں ہم تو فلاں جگہ سے 5 سال سے علاج کروا رہے ہیں، 6 سال سے علاج کروا رہے ہیں۔ کہیں بھی آپ روحانی علاج کروانے کے لیے جائیں، میں آپ کو ایک ٹیکنیکلی پوائنٹ بتاتا ہوں، یہ ٹیکنیکلی پوائنٹ نوٹ کر لیں، کہیں روحانی علاج کے لیے جائیں تو وہاں پہ موجود جو لوگ علاج کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سے لازمی سوال پوچھیں کہ سر آپ کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ خواتین جو ہیں وہ خواتین سے پوچھیں، مرد جو ہیں وہ مردوں سے پوچھیں کہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے یہاں علاج کے لیے آتے آتے۔ اگر تو وہ دوسرے بھی کہتے ہیں ہمیں 5 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں روحانی علاج نہیں کیا جاتا، یہاں دکانداری چل رہی ہے، آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اتنا مشکل نہیں ہوتا جادو جنات کا مسئلہ کہ جو حل ہی نہیں ہوتا۔ جنات کی کیا اوقات ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، بسم اللہ پڑھ کے آپ پانی پئیں تو شیطان اس میں سے ایک گھونٹ نہیں بھر سکتا، بسم اللہ پڑھ کے آپ دروازہ لاک کریں شیطان اندر نہیں آ سکتا۔ بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے، سورۃ البقرہ کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اپنے گھر میں اذکار پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اگر فرق محسوس نہیں ہو رہا، ضروری نہیں ہے کہ جادو جنات کا اثر ہے آپ پہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس روحانی معالج کا آپ پر اثر ہو چکا ہو۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ روحانی معالج کا اثر عثمان بھائی کیسے ہو جاتا ہے؟ روحانی معالج کا بھی مریض پر اثر ہوتا ہے، اس کی گفتگو کا، الفاظ سے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے، الفاظ سے انسان صحت مند بھی ہو جاتا ہے، الفاظ سے کونسلنگ ہوتی ہے۔ تو وہ روحانی معالج کیا کرتے ہیں؟ اپنے مریض کو ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں۔ مریض آ کر اپنا جب مسئلہ بتاتا ہے، مسئلہ سننے کے بعد کہتے ہو ہو بڑا خطرناک مسئلہ ہے، آپ کا تو جادو ایکسپائر ہو چکا ہے، آپ نے تو لیٹ کیا ہے، یہ نہیں جان چھوڑے گا جلدی جادو۔ وہ ڈرائیں گے، ان کا مقصد ہوتا ہے مریضوں کو پیروں سے نکالنا، مریضوں کو خوف زدہ کرنا، کہ تاکہ مریض ڈرا رہے، اس کے اندر ڈر اور خوف قائم رہے۔ جادو جنات تو کئی مریضوں کے ختم ہو جاتے ہیں اپنے اذکار اور دعاؤں کی وجہ سے، لیکن وہ والا خوف ختم نہیں ہوتا جو روحانی علاج کرنے والوں نے مریض کے ذہن میں ڈال رکھا ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ایک حیران کن بات سمجھ لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مریض کا حال پوچھنے کے بعد کیا فرماتے تھے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے، حوصلہ دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ دیتے تھے مریض کی عیادت کے وقت، جب کوئی مریض آ کر مشورہ کرتا اس کو حوصلہ دیتے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ لیکن آج کا روحانی معالج وہ کہتا تو آپ کو شرعی معالج ہے، اکثر ایسے ہیں، وہ کہے میں شریعت سے علاج کر رہا ہوں، لیکن آپ جب اس سے بات کریں، آپ جب روحانی علاج کے حوالے سے اس سے مشورہ کریں تو آپ کو خوف زدہ کرے، اوہ بڑا خطرناک ہو گیا جادو، آپ تو بچ نہیں سکتے، یہ قبر کی دیواروں تک یہ جادو اور جن آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، بڑا ٹائم لگے گا، بس چپ کر کے آپ آتے رہیں، چپ کر کے آپ علاج کے لیے آتے رہیں، بے شک آپ 10 سال یہاں ذلیل ہوتے رہیں۔ یہ سارے لوگ دکاندار ہیں اور آپ کو پینک کرنا چاہتے ہیں، ڈرانا چاہتے ہیں، خوف آپ میں خود ڈالتے ہیں تاکہ ان کی دکانداری چلتی رہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے جادو جنات سے جان چھڑوانی ہے، سب سے پہلے آپ کو اپنا توکل اللہ رب العزت کی ذات پر سٹرونگ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ اس کے بعد کسی روحانی معالج کے پاس جائیں جو آپ کو کونسلنگ کرے، اس کے ٹیکنیکلی پوائنٹ سمجھائے کہ آپ نے اس سے نکلنا کیسے۔ شیطان انسان کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے مختلف قسم کے وسوسے بھی ڈالتا ہے، اس کے تخیلات میں جا کر بھی اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں اور چھڑیاں پھینکی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو کیا فیل ہو رہا تھا کہ یہ سانپ ہے؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، جادو کی وجہ سے، ان کے سحر کی وجہ سے وہ رسیاں بھاگتی ہوئی یوں فیل ہو رہی تھی جس طرح سانپ ہے۔ تو جادو کی وجہ سے جو مریض ہوتا ہے اس کا دیکھنے کا انداز، اس کا سوچنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کو دوبارہ پازیٹیو کیسے کرنا ہوتا ہے، اس کو دوبارہ سٹرونگ مریض کو کیسے کرنا ہوتا ہے، معالج نے اس کو حوصلہ دینا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ڈرے تھے
جب خوف زدہ ہوئے تھے تو اللہ نے حوصلہ دیا تھا، لا تخف انک انت الاعلی، ڈرے نہیں موسیٰ، آپ غالب رہیں گے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ مریض کو پیروں سے نکالا جاتا ہے، اللہ موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ غالب رہیں گے۔ یہاں معالج اپنے مریض سے کیا کہتا ہے؟ تو گیا، تو مر گیا، تو نہیں بچے گا، تیری فیملی تباہ ہو جائے گی، تو بس خطرے میں پھنس گیا، تو دلدل میں اتر گیا۔ تو اس کو مزید ڈرایا جاتا ہے، مزید پینک کیا جاتا ہے کہ اس دلدل سے، اس جال سے نکل نہ جائے۔ میرا اگر بس چلے نا تو میں اپنی گاڑی پر سپیکر لگا کے سڑکوں پر اعلان کروں کہ یہ جو روحانی معالج آپ کو ڈراتے ہیں نا، ان سے بچ جاؤ۔ جس روحانی معالج کے پاس جا کر آپ کے ڈر اور خوف میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے پاس کبھی نہ جائیں۔ جو آپ کو جادو جنات کی کہانیاں سنا کر اب مارکیٹنگ کرنے کی کوشش کرتا اور آپ کے ذہن میں جنات کا خوف مسلط کرنے کی کوشش کرتا، اس کے پاس سے نہیں آپ نے گزرنا، وہ ڈیمیج کر دے گا، آپ کے مریض کو زہر کے انجیکشن لگا دے گا اپنی باتوں کے ساتھ، الفاظ اس کے زہر آلودہ ہوں گے، اس کے الفاظ میں زہر ہے جو اپنے مریض کو ڈراتا ہے۔ روحانی علاج کے نام پر جب وہ جاتے ہیں تو اس کو پینک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا معالج جس کے پاس آپ علاج کے لیے جاتے ہیں اور وہ ساتھ آپ کے مریض کو ڈراتا ہے تو آپ کے مریض کو مستقل وہ ذہنی مریض بنا دے گا، ڈپریشن کا شکار کر دے گا، انزائٹی کا شکار کر دے گا۔ ایسے معالج سے بچنا ہے۔ کس کے پاس آپ نے علاج کے لیے جانا ہے؟ جو آپ میں امید پیدا کرے، آپ میں خوشی پیدا کرے، آپ میں ہوپ پیدا کرے، خوف نہیں، ہوپ پیدا کرے، خوف نکال دے۔ لیکن آج کل تو آپ روحانی معالج کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے خوف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ رات کو سکون سے سوتے تھے، آج روحانی معالج سے مشورہ کیا نیند اڑ گئی۔ پہلے آپ سکون سے سوتے تھے، آج روحانی معالج سے مشورہ کیا تو خواب میں چھپکلیاں آ رہی، کیونکہ وہ روحانی معالج نے چھپکلیوں کے فضائل جو بیان کیے کہ خواب میں چھپکلیاں تو نہیں آتی، آپ کے خواب میں فلاں چیز تو نہیں آتی۔ وہ کچھ مریض ہوتے ہیں ان کو خواب آتا نہیں ہوتا، جب مریض اتنا فوکس کر کے معالج کی بات سنتا ہے اور معالج بڑی توجہ سے کہتا ہے رات کو خواب میں چھپکلیاں تو نہیں نظر آتی، رات کو خواب میں سانپ تو نہیں نظر آتے؟ اچھا آتے ہیں؟ ہاں جی آتے ہیں۔ آپ پہ جادو ہے؟ اچھا، یہ بڑا سیریس ہو کے بات کرتے ہیں نا، ذرا ڈرانا ہوتا ہے۔ اگر مریض کہتا ہے نا نہیں ایسی مجھے تو نہیں ایسا خواب آتا، اچھا جادو کا اثر تو ہے آپ پہ، خواب نہیں آتے، بڑی بات ہے، وہ اسی رات اس مریض کو خواب آ جاتا ہے کیونکہ توجہ اتنی دلائی جاتی۔ اور کچھ معالج کیا کرتے ہیں، مریض بالکل صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو۔ جب مریض آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کے ذہن میں خوف زدہ کرنے والی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مثلاً آنکھیں بند کر لی ہیں، آپ کو سانپ نظر آئے، بچھو نظر آئے، چھپکلی نظر آئے، پہاڑ نظر آئے، فلاں نظر آئے، تو مجھے بتانا ہے۔ بیسیکلی یہ الفاظ سے سگنل دیا اس کے برین کو اور سب کانشیس والا ڈیٹا اس کے مائنڈ کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو خوف میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا کوئی شیزوفرینیا کا مریض ایسے معالج کے ہاتھ چڑھ جائے تو اس کی تو مرض ڈبل کر دے گا۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے، ایسے روحانی معالج سے بچیں، دور رہیں جو مریض کو خوف کی کونسلنگ کرتا ہے، جو مریض کو خوف میں ڈالتا ہے۔ خوف زیادہ خطرناک ہے جادو سے، خوف زیادہ خطرناک ہے کینسر سے، کینسر تک لے جاتا ہے۔ خوف انتہائی خطرناک چیز۔ اچھا خاصا نوجوان آدمی ہوتا ہے، نوجوان خاتون ہوتی ہے، جب وہ خوف میں ہوتی ہے تو کس طرح وہ پینک ہوتی ہے، اس کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ تو یہ روحانی معالج خوف کا انجیکشن لگا کے اپنے جال میں اتارتے ہیں۔ جب مریض جال میں اتر جاتا ہے پھر اپنی مرضی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر پیسے لیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو سال ہا سال تک اپنے ڈیرے پہ ان کو بلاتے رہتے ہیں، اپنے پاس بلاتے رہتے ہیں تاکہ یہ آتے جاتے رہیں، سڑکوں پہ ذلیل ہوتے رہیں، اور جب وہ مریض آتا ہے اس کو ڈراتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے نکلنے کے لیے آپ کو خود ہمت کرنی پڑے گی۔ ہمت کیسے کرنی؟ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، احادیث کا مطالعہ کریں۔ روحانی مسائل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں تو روحانی حوالے سے آپ اس معالج کے پاس جائیں جو آپ میں امید پیدا کرے، آپ کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر گائیڈ کرے۔ جب آپ اس سے ملاقات کے بعد گھر میں آئیں تو آپ کا خوف کم محسوس ہو، آپ کو سکون کی نیند آئے۔ اگر آپ کسی معالج کے پاس گئے اور آپ کے خوف میں اضافہ ہو گیا، وہاں جانا فوری بند کریں، کیونکہ صرف جنات ہی وسوسہ نہیں ڈالتے بلکہ انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس قرآن پاک میں ہے، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، وہ کون کون ہیں؟ من الجنۃ والناس، جن بھی وسوسہ ڈالتے ہیں اور انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ پہلے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جب روحانی معالج کے پاس مریض آتا ہے تو اگر وہ شیطان کو ترجیح دیتا ہے، اس معالج کی شیطان کے ساتھ دوستی ہے، تو وہ بھی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، خوف زدہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب مریض خوف زدہ ہو جائے گا تو وہ پھر
جال میں پھنس جائے گا۔ مثلا خوفزدہ کیسے کرتے ہیں کہ ہر چیز کا کریڈٹ شیطان کو دے گا، آپ کا یہ معاملہ بھی شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ معاملہ اس میں بھی جن ہے، آپ کے بال گر رہے ہیں اس میں بھی جن ہے، آپ کی سبزی خراب ہو جاتی ہے اس میں بھی، کوئی چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہر معاملہ جن جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ایسے معالج سے بچنا ہے، ایسے معالج کے پاس جانا ہے جو آپ میں امید پیدا کرے، آپ کو اپنے ساتھ نہیں جوڑے بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے۔ ایک دعا میں آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں مسائل ہیں، مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، جادو کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، نظر کے حوالے سے، روحانی کسی بھی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اس دعا کی پابندی شروع کریں۔ میں نے اس کے حیران کن رزلٹ دیکھے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا آپ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں، جتنا بھی سخت سے سخت اثر ہوگا آپ کے گھر سے زائل ہو جائے گا، آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، نظر ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، جادو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، جنات ہیں تو وہ بھاگ جائیں گے، اگر آپ کی باڈی میں چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، اثرات باڈی میں آ جاتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ان مسائل سے اللہ رب العزت ضرور آپ کو نکالیں گے۔ اس دعا کی برکت سے آپ سکون والی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔